پھر ایک اور مسئلہ ہے نماز پڑھنے ہی کے سلسلے میں جو ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے، جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ بوٹ پہن کر، شوز پہنے ہوئے پڑھ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق، حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ اور حدیث کیا ہے سن لیجئے اس کو۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء احدکم المسجد فلینظر فإن رأى في نعلیہ اذا او قدرا فلیمسحہ ولیصلی فیہما، اگر کوئی آدمی آئے اور اس کے پاؤں میں جوتے ہیں تو پہلے دیکھ لے، میک شور کر لے کہ جوتوں میں کوئی گندگی نجاست وغیرہ تو نہیں لگی ہوئی ہے، اگر ہے تو اس کو صاف کر دے پہلے، اس کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ لے اس میں۔ تو اس میں جو مسئلہ بتایا گیا کہ آپ جوتوں میں بوٹ پہنے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی گندگی یا نجاست وغیرہ نہ ہو۔ اب ہمارے پاس جو بعض جگہوں پہ لوگ جو ہے آپ نے دیکھا جنازے کی نماز ہو رہی ہے، جوتے اتار کر جوتے کے اوپر ٹھہر گئے، یہ الٹی منطق ہے۔ بھئی اگر جوتے کے اوپر ٹھہرنا ہے تو پہن کر ہی پڑھیے، اوپر ٹھہرنے کا کیا معنی ہوا اس کا؟ یہ گاؤں کے لوگوں نے نکالا ہوا مسئلہ ہے۔ اور یا نہیں، اگر جوتے کسی وجہ سے اتارنا چاہتے ہیں تو پراپر اتار کر باہر رکھ دیں، اس کو دور رکھ دیں اور اس کے بعد ٹھہریں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جوتے بھی اتار رہے ہیں اسی کے اوپر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ آپ جہاں ضرورت ہے جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اب اس میں کہاں اس پر عمل ہوگا، یہ حالات کے مطابق ہے۔ آپ جیسے پارک میں گئے، کنٹری سائڈ پر گئے، کھلی جگہوں پر گئے اور وہاں پر آپ جوتے پہن کے پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی مسجد میں گئے جہاں پر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، وہاں پر جائے نماز مصلے وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ ادب کی بات ہے کہ بہتر یہ صفائی ستھرائی کے لیے آپ جاتے ہی مسجد کے جو دروازے پہ جوتے ہوتے اتار دیں تاکہ پاک صاف رہے، لوگ سجدہ وغیرہ کریں گے تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ کوئی اس حدیث کو لے کر کہے کہ میں نماز ویسے ہی مسجد میں جا کے پہلی صف میں بیٹھوں گا تو پھر وہ خواہ ایک فتنے کی بات ہوگی۔ یہ جو ہے کہاں پر اس پر عمل کرنا چاہیے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، حسب ضرورت۔ یہ نہیں کہا گیا لازماً جوتے پہن کے نماز پڑھو، بلکہ جہاں ضرورت ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں، تو حسب ضرورت آدمی خود اس کی تعین کر سکتا ہے۔ شیخ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ اگر جوتے میں یا چپل میں کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو صاف کر لیا جائے، تو اس کو پانی سے یا مطلب صرف نجاست لگی ہے پیر سے رگڑ لیا صاف ہو گیا تو؟ ہاں، جوتے کو اگر نجاست ہو تو صاف کیسے کریں گے؟ اس کو صاف کرنے کا صحیح طریقہ مٹی ہے۔ اگر آپ مٹی پر چل رہے ہیں تو وہ خود بخود صاف ہوگا، ذرا سا رگڑ لگا دیں اس کو، یا کوئی پتھر وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز سے، اس پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں جوتے پر۔ اگر ایسا کوئی جوتا ہے جیسے کوئی ربر وغیرہ کا ہے اور اس پر آپ پانی ڈال سکتے ہیں تو پانی ڈال لیں اس پر، ورنہ جو ہے نا صرف مٹی کے ذریعے سے بھی صاف ہو جائے گا۔ جی۔